अस्सलाम वालेकुम। साइंस टॉक्स विद डॉक्टर रहमान पर आप सबको खुशामदीद। कहा जाता है कि झूठ को अगर बार बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच समझने लगते हैं। कुछ लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर झूठ पर डट जाते हैं और वो झूठ तारीख का हिस्सा बन जाता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डॉक्टर अब्दुल सलाम के नोबेल प्राइज़ के बारे में फैलाई गई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से पहले से आगाह हैं। उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बुनियाद दो ज़राए पर है, जिनमें से एक प्री प्रिंट आर्काइव पर मौजूद नॉर्मन डुबे का एक आर्टिकल और दूसरा फ्रैंक क्लोज की लिखी गई द इन्फिनिटी पजल नामी किताब है। पिछले कुछ हफ्ते मैंने इन्हीं दो सोर्सेज को खंगालते हुए गुजारे हैं। फ्रैंक क्लोज ने द इन्फिनिटी पजल में अगरचे डॉक्टर अब्दुल सलाम के नोबेल प्राइज़ पर कुछ सवालात उठाए हैं, लेकिन पूरी किताब पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि वो खुद इन सवालात के जवाब भी फराहम करते हैं। दूसरी तरफ नॉर्मन डुबे इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बहुत आगे तक लेकर गए हैं। मैं इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रद्द पर 2 वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ। मेरा इरादा नहीं था कि इस मौजू को मज़ीद तूल दिया जाए, लेकिन ये सोर्सेज पढ़ने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए इस मौजू पर ये तीसरी वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के असल सज़ावार नॉर्मन डुबे हैं। दूसरी तरफ द इन्फिनिटी पजल को भी इस ज़मन में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ नॉर्मन डुबे और फ्रैंक क्लोज के ऊपर बात करूँगा। इस मौजू पर बात करने से पहले मैं एक चीज़ की वजाहत करता चलूँ कि मेरे कुछ दोस्त इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि मैं गैर मुस्लिम की हमायत पर इस तरह क्यों कमर बस्ता हूँ। ये चीज़ तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि हमारा मज़हब कायम बिलकिस्त यानी इंसाफ पर कायम रहने का हुक्म देता है। तो अगर कोई और वजह ना भी होती तो मैं इंसाफ का दामन हाथ से ना छोड़ता। लेकिन ये वीडियो और इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रद्द के पीछे एक और बहुत अहम वजह है। ये वजह बयान करने से पहले मैं अहले इल्म से एक सवाल करना चाहूँगा। अगर आज चर्च के कर्ताओं दर्ताओं को मौका मिले कि वो 2 ढाई सदियाँ पीछे जाकर गलीलियो की सज़ा रोक सकें, तो वो क्या करेंगे? आप जानते हैं कि गलीलियो की सज़ा को इल्म दुश्मनी और साइंस दुश्मनी का लेबल लगाकर पेश किया जाता है, और इस लेबल लगाकर पेश करने की वजह से अहले मगरब की अक्सरियत अपने मज़हब से दूर हुई। लिसा आज अपने इन 2 सदियों पहले किए गए कारनामों पर माफ़ी मांग रहा है, लेकिन वो मिल नहीं रही। तो अपना सवाल दोबारा पूछता हूँ कि अगर लिसा को 2 सदियाँ पीछे जाकर गलीलियो की सज़ा रोकने का मौका मिले तो वो क्या करेंगे? जब उनको अंदाज़ा हो चुका कि इस तरह की चीज़ें साइंस दुश्मनी के लबादे में पेश करके मज़हब के ख़िलाफ़ और इल्हाद के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो बेहतरी इसी में समझेंगे कि इस तरह के काम ना किए जाएँ। वो लोग तो अपना माज़ी तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अपना हाल ख़राब ना करें। आज की नौजवान नस्ल पहले ही कश्मकश में मुब्तला है। वो मज़हब के बारे में शकूक व शुबहात का शिकार है। दीन बेज़ार लोग इस्लाम पर अक़ल दुश्मनी और साइंस दुश्मनी का लेबल लगाकर उन्हें दीन से दूर कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी कश्मकश में मज़ीद इज़ाफ़ा ना करें। जो लोग वाक़ई इस्लाम से मुख़लिस हैं, वो अगर इस चीज़ को आज नहीं समझेंगे, तो कल हमें उन्हीं हालात का सामना करना पड़ेगा जिनका सामना आज चर्च कर रहा है। आपको समझना होगा कि किसी के एक पाव गोश्त के लिए अगर इस्लाम का पूरा बैल ज़िबा हो रहा है, तो उसे रोका जाए। जो लोग इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि मैं क्यों एक गैर मुस्लिम की हमायत में वीडियो बना रहा हूँ, तो उनको समझ जाना चाहिए कि नोबेल कमेटी इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वजह से डॉक्टर अब्दुल सलाम से नोबेल प्राइज़ वापस नहीं लेगी, और जो लोग समझ-बूझ और अक्ल रखते हैं, वो भी इस झूठ पर यकीन नहीं करेंगे। इस सारी तगदो का सिर्फ एक ही नतीजा निकलेगा कि अगर इस झूठ का किला कमा ना किया गया, तो कल ये झूठ साइंस दुश्मनी के लबादे में पेश किया जाएगा और इल्हाद को ईंधन फराहम करेगा। अगर आज इस चीज़ की हौसला शिकनी ना की गई, तो कल हल दूसरा बंदा उठकर इस्लाम दोस्ती के लबादे में मज़हब की जड़ें काटकर अपनी दुकान चमकाएगा। इस तमहीद के बाद अब हम असल मौजू की तरफ आते हैं। यहाँ फिर मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें आप माज़ी के एक वाक़ये के बारे में सच जानना चाहते हैं, और आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप किसी ऐसे शख्स से इस वाक़ये के बारे में पूछें जो इस वाक़या को जानता है और उसने उसको अपनी आँखों से देख रखा है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस वाक़ये की वीडियो रिकॉर्डिंग देखें। तो आप किस ऑप्शन को प्रेफ़र करेंगे? मेरा ख़्याल है कि तमाम अक्लमंद लोग वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि वीडियो आपको मुकम्मल वाक़या अपनी आँखों से देखने का मौका फ़राहम करेगी। किसी दूसरे शख्स से अगर आप इस वाक़ये के बारे में पूछते हैं, तो ये इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि वो शख्स मुतअस्सिब और गैर जानिबदार होने की वजह से झूठ की आमेज़िश करे। यानी अगर एक वाक़या की वीडियो रिकॉर्डिंग देखकर आप फ़ैसला करते हैं, तो इसमें झूठ और तअस्सुब की वजह से गलत बयानी जैसे इम्कानात नहीं होंगे। आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोवीक थ्योरी की तश्कील पीयर रिव्यूड पेपर्स में शाया हुई है, और इन पेपर्स की मौजूदगी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप इस तश्कील को अपनी आँखों से देख रहे हों। मेरा नहीं कि ख़्याल कि आप में से कोई एक शख्स भी ऐसा होगा जो ये समझे कि इन पेपर्स में तहरीफ़ कर दी गई है।
تو ایک طرف آپ کے پاس وہ سارے پیپرز موجود ہیں جنہیں پڑھ کر آپ آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے، اور دوسری طرف بغیر پیئر ریویوڈ لکھی گئی ایک کتاب دا انفینٹی پزل یا نارمن ڈوبے کا آرکائیو پر پڑھا ایک آرٹیکل۔ آپ کی نظر میں ان دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز مستند ہے؟ جب آپ جانتے ہیں کہ پیئر ریویوڈ پیپرز کی صنعت کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، تو کیسے آرکائیو پر پڑھا ایک آرٹیکل جو ہے اس کو ہم مستند سمجھ سکتے ہیں یا اس کی بنیاد پر ہم فیصلے کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف اس ساری کانسپریسی تھیوری کے پیچھے ایک مفروضہ موجود ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو دیا گیا نوبل پرائز کسی خاص پیپر پر دیا گیا ہے، جبکہ اگر آپ نوبل کمیٹی کی ویب سائٹ پر جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں سائنسدانوں کو نوبل انعام الیکٹروویک تھیوری کی تشکیل میں کردار ادا کرنے پر دیا گیا۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے بہت تفصیل سے یہ دیکھا تھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کا اس تھیوری کی تشکیل میں کیا کردار رہا۔ اگر نوبل پرائز کمیٹی یہ کہتی ہے کہ الیکٹروویک تھیوری کی تشکیل پر کردار ادا کرنے کی وجہ سے نوبل پرائز دیا گیا، تو یہ اسرار بے بنیاد ہے کہ فلاں پیپر یا فلاں لیکچرز پر نوبل پرائز دیا گیا۔ یعنی اگر ہم یہ خود ساختہ مفروضہ نکال دیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل پرائز 1964 یا 1967 کے کام پر دیا گیا، تو یہ ساری کانسپریسی تھیوری وہیں ڈیر ہو جاتی ہے۔ آئے اب ہم نوبل پرائز کمیٹی کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کسی جگہ یہ ذکر موجود نہیں کہ نوبل پرائز کسی پیپر پر دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ نوبل انعام ان سائنسدانوں کو یونیفائڈ الیکٹروویک تھیوری کی تشکیل میں کردار ادا کرنے پر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، تو آئیں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ڈاکٹر سلام کو نامینیٹ کیا انہوں نے کیا کہا۔ یہ الفاظ فرینک کلوز کی کتاب دا انفینٹی پزل کے 15 چیپٹر سے نقل کر رہا ہوں۔ One of those who nominated Salam for the 1979 Nobel Prize was Tom Kibble. In 8 pages, his nomination provides an elegant summary of state of the physics, recalling Salam's breadth of contribution and identifying various aspects of Salam's work on weak interactions, spontaneous symmetry breaking, electroweak unity, gauge invariance, where although several had contributed, only Salam played a leading role in every stage in this success story. فرینک کلوز کہتے ہیں کہ کیبل نے 8 صفحات پر مشتمل خط میں ڈاکٹر عبدالسلام کے تمام کنٹریبیوشنز کا تفصیلی ذکر کیا۔ ساتھ میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس تشکیل میں اگرچہ دوسرے لوگوں نے بھی کردار ادا کیا، لیکن ڈاکٹر عبدالسلام اس دور میں ہمیشہ آگے رہے۔ امید ہے دا انفینٹی پزل میں لکھے گئے ان الفاظ کے بعد سب یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس ساری کانسپریسی تھیوری کی اصل حقیقت کیا ہے، اور یہ کہ اس خود ساختہ مفروضے کہ نوبل پرائز کسی ایک پیپر پر دیا گیا کی حقیقت کیا ہے۔ اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں جیرارڈ ٹوفٹ پر۔ جیرارڈ ٹوفٹ براہ راست 1979 کے نوبل پرائز کی دوڑ میں تھے۔ دا انفینٹی پزل میں فرینک کلوز لکھتے ہیں، نوبل پرائز زیادہ سے زیادہ 3 لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ ٹوفٹ نے چونکہ الیکٹروویک تھیوری کی رینارملائزیشن ثابت کی تھی اور وائنبرگ نے اسٹینڈرڈ ماڈل کا ہگز میکانزم دیا، اس لیے یہ 2 لوگ مضبوط امیدوار تھے۔ فرینک کلوز کے مطابق ڈاکٹر عبدالسلام کا نام بھی وائنبرگ کے ساتھ نتھی ہو چکا تھا، اس لیے کئی لوگ ایسے تھے جن کے جذبات نوبل پرائز نہ ملنے پر مجروح ہونے کا ڈر تھا، جن میں سے ایک نام والٹمین کا تھا، جو وائنبرگ سے اس لیے ناراض تھے کہ وہ ٹوفٹ کے پیپر سائٹ کر رہے تھے لیکن والٹمین کے کام کو نظر انداز کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ والٹمین ٹوفٹ کے سپروائزر تھے اور ٹوفٹ نوبل پرائز وننگ کام کبھی بھی نہ کر پاتے اگر انہیں والٹمین کا سہارا میسر نہ ہوتا۔ نوبل پرائز کی دوڑ اگر ایک استاذ اور شاگرد کے رشتے میں تلخیاں پیدا کر سکتی ہے اور والٹمین جیسا شخص وائنبرگ سے کافی عرصہ ناراض رہتا ہے، ایسی صورتحال میں وہ شخصیات جو براہ راست اس معاملے میں فریق ہوں، ان کے بیانات ذاتی مفادات اور غلط بیانی سے کتنے پاک ہوں گے؟ اس کا فیصلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں، خاص طور پر ٹوفٹ جو یہ خواب سجائے بیٹھے تھے کہ ان کا نوبل پرائز پکا ہے، لیکن پھر نوبل پرائز کے لیے انہیں مزید 20 سال انتظار کرنا پڑا۔ وہ اس معاملے میں کتنا سچ بولیں گے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں نارمن ڈوبے کی، تو دا انفینٹی پزل میں ہی فرینک کلوز لکھتے ہیں، نارمن ڈوبے 60 کی دہائی سے گلیشو کے قریبی دوست رہے ہیں، اور گلیشو کی بات کریں تو گلیشو نوبل پرائز کی دوڑ میں مرے گلمین کی مداخلت کی وجہ سے شامل ہوئے۔ جیسا کہ فرینک کلوز لکھتے ہیں، In particular, Murray Gell-Mann said that he had argued a little bit with the Nobel authorities. The only time I ever have, while he judged Salam and Ward together to have made many very important contributions to particle physics, worthy of consideration for a Nobel Prize. In the specific case of electroweak theory, Gell-Mann didn't think that Abdus-Salam without John Ward had played such an enormous role. However, he felt that Shelley had played a tremendously important role in being the first to bring the weak and electromagnetic interactions together
in line with the natural scheme. یہ سیدھا ثبوت ہے کہ گلیشو کو نوبل پرائز مرے گلمین کی مداخلت کی وجہ سے دیا گیا. اگر گلمین نوبل کمیٹی کے سامنے گلیشو کے لیے میدان صاف نہ کرتے تو تاریخ کچھ اور ہوتی. یہاں کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کتاب کو کانسپریسی تھیوری کا ماخذ قرار دے رہا ہوں اور پھر اسی کتاب سے حوالہ جات پیش کر رہا ہوں. تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مستند مانتے ہیں ان کی تشفیع کی جا سکے، وگرنہ دوسرے حوالہ جات بھی موجود ہیں. اب آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ جن لوگوں کے بیانات حوالے کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں انہیں کس حد تک غیر جانبدار کہا جا سکتا ہے. اس سب کے باوجود چونکہ گلیشو کے انٹرویو کو بہت اہمیت دی گئی ہے تو آئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گلیشو نے اس بارے میں کیا کہہ رکھا ہے. سامنے اسکرین پر آپ کو گلیشو کا نوبل انعام ملنے پر دیا گیا لیکچر نظر آ رہا ہے. اس میں ہائی لائٹڈ ایریا میں وہ ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے اپنی دوسری ویڈیو میں کی تھی کہ الیکٹرویک تھیوری کی تشکیل کسی ایک شخص کا کام نہیں بلکہ یہ مختلف شخصیات کی طرف سے ایک ایک اینٹ جوڑ کر بنایا گیا نظریہ ہے. گلیشو یہاں بتا رہے ہیں کہ even the development of electroweak theory was not as simple and straightforward as it might have been. It did not arise full-blown in the mind of one physicist, nor even three. It too is the result of collective endeavor of scientists, both experimenters and theorists. یہ نظریہ کسی ایک دماغ تاکہ یہ 3 سائنسدان جنہیں نوبل انعام دیا گیا صرف ان کا مرہون منت نہیں ہے بلکہ اس میں دونوں طرح کے سائنسدان یعنی تجرباتی سائنسدان اور نظریاتی سائنسدان سب نے حصہ ڈالا ہے. نوبل انعام چونکہ 3 سے زیادہ سائنسدانوں کو نہیں دیا جا سکتا اس لیے یہاں ایسے اشخاص کا انتخاب کیا گیا جن کا کنٹریبیوشن نوبل کمیٹی کی نظر میں سب سے زیادہ تھا. میں پچھلی 2 ویڈیوز میں اس چیز پر بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالسلام کا 1964 والا کام گلیشو کے 1961 والے کام کے مقابلے میں نہ صرف مختلف تھا بلکہ بہتر تھا. چونکہ کچھ لوگ ان باریکیوں سے واقف نہیں اس لیے انہیں یہ چیز سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور وہ اسی چیز پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ 1964 کے پیپر میں کچھ نیا نہیں تھا. جیسے کہ میں نے پہلے مثال دی تھی کہ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو کسی دوسرے کی گواہی کے بجائے آپ اس واقعے کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ کر بہتر طور پر جان سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے. جس طرح کسی ریکارڈنگ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح پیپر پڑھنے کے لیے ایک خاص علمی بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس یہ علمی بیک گراؤنڈ نہیں تو وہ نہیں دیکھ پائے گا کہ ان پیپرز میں کیا لکھا ہے. میں نے بار بار کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان الفاظ میں بتا سکوں کہ 1964 اور 1961 کے پیپرز کس طرح مختلف تھے. خاص طور پر وہ لوگ جن کا اس بارے میں انحصار صرف نارمن ڈوبے اور دا انفینٹی پزل پر ہے انہیں اس تھیوری کے لیے SU2 cross U1 کے الفاظ پڑھ کر لگتا ہے کہ گلیشو نے بھی 1961 میں SU2 cross U1 ماڈل دیا اور سلام نے بھی، لہٰذا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ دونوں میں تکنیکی اعتبار سے فرق ہے لیکن اگر آپ کو میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو گلیشو کے نوبل لیکچر میں لکھے گئے ان کے اپنے الفاظ دکھاتا ہوں. When I came upon the SU2 cross U1 model in 1960, I had speculated on a possible extension to include hadrons. To construct a model of leptons alone seemed senseless. Nuclear beta decay, after all, was the first and foremost problem. One thing seemed clear: the fact that charged current violated strangeness would force the neutral currents to violate strangeness as well. It was already well known that strangeness-changing neutral currents were either strongly suppressed or absent. I concluded that the Z boson had to be made very much heavier than the W. This was an arbitrary but permissible act in those days. The Smithy baking mechanism was unknown. I had solved the problem of strangeness-changing neutral current processes, but the baby was lost with the bath water. اپنے نوبل پرائز والے لیکچر میں گلیشو لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے SU2 cross U1 ماڈل تشکیل دیا تو انہوں نے ہیڈرونز کو بھی اس تھیوری کا حصہ بنانے کی کوشش کی جس میں کچھ تجرباتی نتائج کی وجہ سے انہوں نے ایک مفروضہ قائم کیا کہ Z بوزون کی کمیت W بوزون سے بہت بہت زیادہ ہے. اس مفروضے کی وجہ سے ان تجرباتی نتائج کی تشریح تو ہو گئی لیکن ان کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے بچے کو بھی باتھ واٹر کے ساتھ ہی بہا دیا. مجھے نہیں لگتا کہ گلیشو کے یہ الفاظ پڑھنے کے بعد کسی کے لیے شک کی کوئی گنجائش باقی بچتی ہے کہ گلیشو کا ماڈل جو ہے وہ مکمل نہیں تھا. تمام بنیادی ذرات کچھ نہ کچھ خواص کے حامل ہوتے ہیں. جن لوگوں نے اسٹینڈرڈ ماڈل پر بنائی گئی میری ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں وہ ان بنیادی خواص سے خطر خواہ آگاہ ہو چکے ہوں گے. الیکٹرویک تھیوری کی اہم بات یہ ہے کہ یہ تھیوری لیپٹانس کو خاص گروپ سٹرکچر میں رکھتی ہے جس کے مطابق الیکٹران اور اس کا نیوٹرینو ایک ڈبلٹ میں اور میون اور اس کا نیوٹرینو دوسرے ڈبلٹ میں آنے چاہیے. 1961 کے پیپر میں گلیشو کو
आइडिया नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होगा। वह इस ग्रुप स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हुए इस परेशानी में बता थे कि इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब क्या रखी जाए। उन्होंने एक तरतीब का सोचा, लेकिन अपने पेपर में खुद ही बताते हैं कि यह तरतीब तजर्बाती नताइज के मुताबिक नहीं है। दूसरी तरफ डॉक्टर अब्दुल सलाम ने अपने पेपर्स में यह तरतीब बिल्कुल ठीक अंदाज में बताई। उम्मीद है कि आप लोग ग्लेशियो के अपने अल्फाज सुनने के बाद इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे, लेकिन अगर अब भी आपकी तशफ़ी नहीं हुई तो हम पीटर हिग्स के अल्फाज देखते हैं। 1964 के पेपर में पीटर हिग्स लिखते हैं कि Thus it now appears that the spontaneous breakdown program of Nambo et al. And the gauge field program of Slam et al. Stands or fall together. Each saves the other from its zero mass difficulty. यहाँ आप गौर करें तो उन्होंने गेज फील्ड मॉडल ऑफ स्लाम के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। क्या वजह है कि हिग्स ने यहाँ ग्लेशियो के गेज फील्ड मॉडल की बजाय स्लाम के गेज फील्ड मॉडल की बात की है? वजह यही है कि अगरचे ग्लेशियो ने 4 बोसॉन्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप स्ट्रक्चर से आगाह नहीं थे। ये 1964 वाला डॉक्टर अब्दुल सलाम का पेपर है जिसने इन खसूसियात को ठीक से बयान किया और उन्हें स्टैंडर्ड मॉडल का हिस्सा बनाया। मैंने पिछली 2 वीडियोस में ज़्यादा तवज्जो इस चीज़ पर मरकूज़ रखी कि डॉक्टर अब्दुल सलाम का इलेक्ट्रोवीक थ्योरी में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या था और 1964 वाला पेपर किन किन मामलात में ग्लेशियो के पेपर से मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर ये चीज़ यहाँ पर तय हो जाती है तो इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं रहती। शायद इस चीज़ की वजह से ये तासर पैदा हुआ कि डॉक्टर अब्दुल सलाम का हिग्स मैकेनिज्म की तश्कील में कोई किरदार नहीं था। इस चीज़ की वजाहत तो मैं पहले भी कर चुका कि नोबेल कमेटी के एलामिये में सिर्फ ये लिखा है कि इन तीनों साइंसदानों को इलेक्ट्रोवीक थ्योरी की तश्कील में अहम किरदार अदा करने पर नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसके बाद ये सारी बातें गैर ज़रूरी हो जाती हैं कि प्राइज़ 1964 वाले पेपर की वजह से दिया गया या 1967 वाले पेपर पर। किबल के अल्फाज जो उन्होंने डॉक्टर सलाम को नॉमिनेट करने के लिए लिखे थे, इसके बाद तो इस चीज़ में कोई शुबा बाकी नहीं बचता, लेकिन ये मैं पहले भी बयान कर चुका कि 1967 वाले लेक्चर्स का बेशतर हिस्सा 1964 वाले काम पर मुश्तमिल है, जिसमें इजाफा हिग्स मैकेनिज्म का इतलाक है। खैर, अब हम इस चीज़ के बारे में देखते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के इंपीरियल कॉलेज के लेक्चर्स के लिए ये जो बयानिया तश्कील दिया गया है कि वो लेक्चर्स हुए ही नहीं थे, तो क्या वो लेक्चर्स वाकई दिए गए थे या नहीं। यहाँ भी हम ग्लेशियो के अल्फाज से शुरू करते हैं। Both Slam and Weinberg had considerable experience in formal field theory, and they both had collaborated with Goldstone on spontaneous symmetry breaking. In retrospect, it's not so surprising that it was they who first used the key. Their SU2 cross U1 gauge symmetry was spontaneously broken. The masses of the W and Z and the nature of the neutral currents effect depends on the single measurable parameter, not two as in my unrenormalizable model. The strength of neutral currents was correctly predicted. The Dering-Weinberg-Slam conjecture of renormalizability was proven in 1971. Neutral currents were discovered in 1973, but not until 1978 was it clear that they had just the predicted properties. इन अल्फाज के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई शक रहना चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने वाकई हिग्स मैकेनिज्म पर काम किया था। ग्लेशियो खुद कह रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम और वाइनबर्ग स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग पर पहले भी काम कर चुके थे, इसलिए ये लोग हिग्स मैकेनिज्म पर ग्लेशियो से पहले पहुंचे। यहाँ एक बात आप देख सकते हैं कि ग्लेशियो अपने मॉडल में मौजूद खामी का दोबारा इकरार कर रहे हैं। उनके मॉडल में उन्होंने 2 पैरामीटर्स इस्तेमाल किए थे और उनकी थ्योरी रीनॉर्मलाइजेबल भी नहीं थी, जबकि वाइनबर्ग और सलाम के मॉडल में एक पैरामीटर इस्तेमाल किया गया और ये थ्योरी रीनॉर्मलाइजेबल है। इस पैराग्राफ के अल्फाज में एक और चीज़ बहुत अहम है। यहाँ पर ग्लेशियो ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि देयर SU2 क्रॉस U1 सिमेट्री। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने माई SU2 क्रॉस U1 सिमेट्री क्यों नहीं कहा? ये बहुत गहरा नुक्ता है। मज़े की बात यह है कि ग्लेशियो के 1961 के पेपर में आपको कहीं भी SU2 क्रॉस U1 के अल्फाज नज़र नहीं आते। इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के लिए ये अल्फाज डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 1964 के पेपर में इस्तेमाल किए और ये वाज़ेह किया कि इस मॉडल के लिए SU2 क्रॉस U1 गेज स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इस मॉडल का सही गेज स्ट्रक्चर डॉक्टर सलाम वाला है, लेकिन ये चीज़ तभी समझी जा सकती है जब आपने ग्रुप थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी और पार्टिकल फिजिक्स के PhD लेवल के कोर्सेज पढ़ रखे हों। मैंने अपने MS के दौरान कुछ अर्सा एक कॉलेज में टीचिंग की। वहाँ मेरे कोलीग जो MSc फिजिक्स थे मुझसे पूछते हैं कि मैं किस चीज़ में रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं डॉक्टर अब्दुल सलाम की थ्योरी पर रिसर्च कर रहा हूँ। मुझसे उन्होंने कहा कि कल आते हुए अपने नोट्स लेकर आना। उन्हें खुशफहमी ये थी कि वो ये नोट्स पढ़कर नोबेल प्राइज़ विनिंग काम कर सकते हैं।
اور میں اس سوچ میں مبتلا تھا کہ کوانٹم فیلڈ تھیوری جیسے کورس پڑھے بغیر وہ کیسے یہ چیزیں سمجھ پائیں گے۔ پاکستان میں ٹوٹل یونیورسٹیز اور ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشنز کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ ان میں سے صرف 10 یونیورسٹیز کے نام بتا دیں جہاں کوانٹم فیلڈ تھیوری کا کورس پڑھایا جاتا ہو، آپ نہیں بتا پائیں گے۔ یہ کورس ایسا ہے کہ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو کلاس میں 11 طلبہ موجود تھے، لیکن اگلی کلاس تک صرف 4 طلبہ باقی بچے۔ یہ ساری تفصیلات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس موضوع پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کورسز میں خاطر خواہ سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ نارمن ڈوبے اور فرینک کلوز نے ڈاکٹر عبدالسلام کے لیکچرز پر سوال اٹھائے اور ان لیکچرز کے گواہوں کو بھی ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن فرینک کلوز نے آگے جا کر میتھیو ڈیل برگو اور کیبل کے بیانات کا حوالہ دے کر یہ تسلیم کیا کہ یہ لیکچرز ہوئے تھے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ حقیقت چھپائے نہیں چھپتی۔ کیبل ایک بہت بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے 1964 میں ہگز میکانزم پر کام کیا۔ بدقسمتی سے ان کا کام ہگز اور انگلاٹ کے بعد شائع ہوا، اس لیے انہیں نوبل انعام نہیں مل سکا، لیکن ان کے کام کی اہمیت بھی کم نہ تھی۔ کیبل نے کافی عرصہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ امپیریل کالج لندن میں گزارا۔ اسپونٹینیس سمیٹری بریکنگ کی تاریخ پر بات کرتے ہوئے کیبل کہتے ہیں کہ in early 1967 I did some further work on the detailed application of the mechanism of the models with larger symmetries than U1, in particular on how the symmetry breaking pattern determines the number of massive and massless particles. I had some lengthy discussions with Salam on this subject, which I believe helped him to renew his interest in the subject. A unified gauge theory of weak and electromagnetic interactions of leptons was first proposed by Weinberg later that year. Essentially, the same model was presented independently by Salam in lectures he gave at the Imperial College in the autumn of 1967. He called it the electroweak theory. I was not present there because I was in the United States, but I have had accounts from others who were. کیبل نے 1967 میں ڈاکٹر سلام کے ساتھ اسپونٹینیس سمیٹری بریکنگ پر کافی لمبی چوڑی ڈسکشن کی، جس کی وجہ سے اسلام کی دلچسپی اس موضوع میں دوبارہ پیدا ہوئی۔ اس چیز کا ذکر فرینک کلوز دی انفینٹی پزل میں بھی بہت تفصیل سے کرتے ہیں اور کیبل کے الفاظ ہی دہراتے نظر آتے ہیں۔ نارمن ڈوبے نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ ان لیکچرز کا میتھیو اور ڈیلبرگو کے سوا کوئی گواہ موجود نہیں، اور ان دونوں کی گواہی کو بھی مشکوک قرار دیا، جبکہ فرینک کلوز، کیبل، میتھیو اور ڈیلبرگو تینوں کی گواہی کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں۔ خیر، موضوع کو مختصر کریں تو ڈاکٹر سلام نے جب یہ لیکچرز دیے تو ان دنوں کیبل امریکہ میں موجود تھے، لیکن جن لوگوں نے وہ لیکچرز اٹینڈ کیے تھے کیبل ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ کیبل کا یہ بیان ایک کانفرنس پروسیڈنگ کا حصہ ہے جو کہ پیئر ریویوڈ جرنل میں شائع ہوئی ہے۔ ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ کانسپیریسی تھیوری خود ساختہ مفروضے سے شروع ہوتی ہے کہ یہ نوبل پرائز کسی خاص پیپر پر دیا گیا، جبکہ نوبل کمیٹی ایسے کسی پیپر کا ذکر نہیں کرتی، بلکہ یہ کہتی ہے کہ ان کی خدمات کے سلسلے میں نوبل انعام دیا گیا۔ اگر یہ خود ساختہ مفروضہ نکال دیں تو ڈاکٹر عبدالسلام کا الیکٹروویک تھیوری میں کنٹریبیوشن 50 کی دہائی سے شروع ہو جاتا ہے، اور کیبل نوبل کمیٹی کی نامینیشن میں ان سب کنٹریبیوشنز کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کانسپریسی کا اگلا جز 1964 والے پیپر کو چربا سازی قرار دینے پر ہے، جسے ہم اس سلسلے کی تینوں ویڈیوز میں بہت تفصیل سے دیکھ چکے، اور آج کی ویڈیو میں گلاشو کے اپنے الفاظ اور پیٹر ہگز کے الفاظ سے دیکھ چکے کہ چربا سازی کے اس الزام میں کتنی حقیقت ہے۔ اس سے اگلا جز ڈاکٹر عبدالسلام کے امپیریل کالج کے لیکچرز پر سوالیہ نشان لگانے کا ہے، جس کی گواہی کیبل دے چکے، جیمز ڈف دے چکے، اور دا انفینٹی پزل میں فرینک کلوز لکھ چکے۔ تو جو لوگ اس موضوع میں دلچسپی رکھتے ہیں، امید ہے ان کی ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی ہوں گی۔ جاتے جاتے آپ کو ایک کام کی بات بتاتا چلوں کہ ڈینیل ڈینٹ اپنی کتاب دا ڈارونز ڈینجرس آئیڈیا میں لکھتے ہیں کہ ایسا شخص جو دوہرا معیار رکھتا ہو، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ٹینس کا کھلاڑی یہ مطالبہ کرے کہ جب میں ہٹ لگاؤں گا تو نیٹ نیچے رہے گا، اور جب مخالف کھلاڑی ہٹ لگائے تو نیٹ اوپر کر دیا جائے۔ ظاہری سی بات ہے اس طرح کے شخص کو کبھی ہرایا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دوہرے معیار والا شخص جیت کر بھی ہار جاتا ہے۔ کسی مقدمے کے سچ یا جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کیا مقدمے کی وکالت کرنے والا شخص دونوں اطراف کے لیے ایک جیسے معیار مقرر کر رہا ہے یا نہیں۔ نارمن ڈوبے جیسے لوگ ایک طرف گلاشو کے نوبل پرائز کے لیے مرے گلمین کی براہ راست مداخلت کو نظر انداز کرتے ہیں، اور دوسری طرف میتھیو اور ڈیلبرگو جیسے گواہوں کی کردار کشی کر کے ڈاکٹر سلام کے نوبل پرائز کو سیاسی اثر و رسوخ کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ عقل مند ہیں تو ایسے دوہرے معیار کے حامل افراد کو اہمیت دینا چھوڑ دیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔